رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا۔ رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ہر روز 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآن سے تعلق میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن سے تعلق عبادت اور نعمتوں پر شکر گزاری کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ بندے پر مصائب و آلام آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں صابر رہنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، اس کی توحید کو تسلیم کرنا، اس کی بندگی کو اختیار کرنا، اس کے رسولوں کو ماننا اور اس کے رسولوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھنا، جزا و سزا کا یقین رکھنا، یہ ایمان ہے۔ اور قرآن کی بنیادی دعوت بھی یہی ہے کہ بندہ ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا، قرآن نے اس کی بھی دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ناظرین، اس آیت میں عالم انسانیت سے اولین خطاب ہے، یعنی قرآن کی ابتدا میں یہ پہلا خطاب ہے جو یا ایھا الناس کہہ کر تمام لوگوں سے کیا گیا، اور ایک وحدہ لا شریک رب کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یا ایھا الناس جو فرمایا ہے، یہاں ناس کہہ کر خطاب فرمایا، قوم نہیں کہ فرمایا۔ یہ خطاب گویا تمام نوع انسانیت کے لیے ہے، جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، جبکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اور ہم نے ہر رسول
اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا۔ جب انبیاء آتے اپنی قوم کی طرف نبی اور رسول بن کر آتے تھے، اور جب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا للناس، یعنی تمام نوع انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ جو اللہ جل مجدہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ قرآن کی ابتدا میں چونکہ متقین کے اوصاف کا ذکر تھا تو یا ایھا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ انسانی شرافت اس میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر رہے، پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا چلا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے آپ کے احکام پر عمل کر کے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پھر متقین کے اوصاف کا ذکر فرمایا، اور ان کے بعد پھر اسلام سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر ہوا کہ سعادت مند انسان وہ ہے کہ جو تقوی کی طرف راغب ہوتا ہے، ہدایت کو حاصل کر لیتا ہے، ایمان اس کے پاس آ جاتا ہے اور وہ ایمان کو اپنا لیتا ہے، ایمان لانے کے بعد تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، وہ شخص سعادت مند شخص ہے، نافرمانی اور بغاوت سے بچنے والا ہے۔ اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ عبادت الہی، طاعت الہی۔ عبادت ہے کیا؟ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی اپنے بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد و اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے۔ عبادت کا حکم اہل ایمان کے لیے بھی ہے اور جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے، لیکن حکم میں فرق ہے۔ جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے عبادت کا حکم اس عبادت کا ہے جو بنیادی عبادت ہے، اور بنیادی عبادت کیا ہے؟ ایمان لائیں اور اس کے بعد دیگر اعمال کریں، کیونکہ اعمال تب فائدہ مند ہوتے ہیں جب ایمان بھی ہوتا ہے۔ ان کے لیے بنیادی دعوت بنیادی عبادت کی ہے، اور وہ عبادت یہ ہے کہ وہ پہلے ایمان لائیں پھر اس کے بعد نیک عمل کریں، اور جبکہ مسلمان جو ایمان لے آیا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتا چلا جائے۔ عام طور پر عبادت میں تین چیزیں خاص طور پر سمجھی جاتی ہیں۔ ایک نماز، جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوسری تلاوت قرآن، جس سے تعلق مضبوط کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور تیسری بات جو عبادت سے سمجھی جاتی ہے وہ ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی یعنی قرآن سے تعلق ہو، ذکر الہی بھی ہو، اور بندہ نماز پر بھی ثابت قدمی کو اختیار کرے، کیونکہ عبادت کا فائدہ تو انسان کو خود ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، عبادت کا فائدہ ہماری ذات کو ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، یعنی اللہ کی عبادت کرو تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ عبادت انسان کو پرہیزگاری کی طرف لے جاتی ہے، روزہ انسان کو پرہیزگاری کی طرف لے جاتا ہے، تلاوت قرآن انسان کو پرہیزگاری عطا کرتا ہے، ذکر الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کو یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کے ذکر کا چرچا کرنا، یہ بندے کو پرہیزگاری عطا کرتا ہے۔ آیت کے اس حصے یعنی لعلکم تتقون سے یہ بات واضح طور پر سمجھی جا سکتی ہے کہ عبادت کا فائدہ
عابد یعنی عبادت کرنے والے ہی کو ہوتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو۔ اس آیت مبارکہ میں بنیادی دعوت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید پر کائناتی شواہد کو بطور دلیل پیش کیا، جس میں انسان کو عدم سے وجود بخشنا ہے اور اس کی زندگی کی گزر بسر کے لیے آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ ہے، اور بارش، سبزیوں اور پھلوں کی پیدائش کا بھی تذکرہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ، یعنی شرک نہ کرو۔ اس آیت میں واضح طور پر 4 باتوں کا ذکر ہے۔ ایک بات مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، اور دوسری آسمان و زمین کا پیدا کرنا، اور تیسری آسمان و زمین سے مخلوق کے رزق کو مہیا کرنا کہ آسمان و زمین سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، اور چوتھا آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اتارنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری کی بات ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یوں ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے۔ حالانکہ بندے کو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ موسلا دھار بارش بھی وہی عطا کرتا ہے، اولاد، مال، باغیچے، باغات سب وہی عطا فرمائے، تمام نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں، دنیا کی ہر نعمت اسی کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے۔ وہ خود بھی بیان کرتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شراٹے کا می بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں کیا تذکرہ کیا گیا ہے؟ حقیقت میں بات یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب دلا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کفر و شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کی بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم لمبے عرصے تک آپ علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بارش روک دی اور 40 سال تک ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ ان کے مال ہلاک ہو گئے اور جانور مر گئے۔ جب ان کا یہ حال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے لوگو، تم اپنے رب عز و جل کے ساتھ کفر و شرک کرنے پر اس سے معافی مانگو۔ معافی کا ذہن دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا کر اس سے مغفرت طلب کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان جب غلطیاں کر لیتا ہے اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہونا خیر و برکت اور وسعت رزق کا سبب ہوتا ہے، اور کفر سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا ہے، جو سچے دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ اگر تم توبہ کر لوگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے صرف اسی کی عبادت کرو گے
تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا اور مال اور بیٹوں میں اضافے سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا تاکہ ان سے تم اپنے باغات اور کھیتوں کو سیراب کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے سے بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ استغفار کرنے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اور ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، تمہیں بہت اچھا برتنا دے گا ایک ٹھہرائے وعدہ تک، یعنی ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یاد رہے اولاد کے حصول، بارش کی طلب، تنگ دستی سے نجات اور پیداوار کی کثرت کے لیے، اسی طرح جو مختلف وبائیں آ جاتی ہیں، انسان پر پریشانیاں آ جاتی ہیں، مختلف مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیماریاں نازل ہونے لگتی ہیں، ان تمام کے اندر اگر بندہ اللہ جل مجدہ سے معافی مانگتا رہے تو یہ بہت بڑا مجرب قرآنی عمل ہے کہ استغفار کی وجہ سے اس کے مصائب دور ہوں گے، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی، رزق میں کثرت ہو جائے گی، تنگ دستی سے نجات ہو جائے گی اور پیداوار میں کثرت ہونے لگے گی۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے استغفار کی کثرت کی وجہ سے رب اس کو اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ آئیے دو واقعات سماعت فرمائیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اولاد عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو، اولاد چاہیے، وظیفہ استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس شخص کے ہاں 10 بیٹے ہوئے۔ جی ہاں ناظرین، روایتوں میں موجود ہے استغفار کی کثرت سے 10 بیٹے ہوئے۔ جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام حسن سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں فرمایا تھا؟ دوسری مرتبہ جب اس شخص کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے یہ دریافت کر لیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تو نے حضرت ہود علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں سنا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بارش کی قلت کی شکایت کی، حضور بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے ارشاد فرمایا استغفار کیا کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم دیا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے نسل کم ہونے کی شکایت کی، اسے بھی یہی حکم دیا۔ پھر چوتھا شخص آیا اور اس نے اپنی زمین کی پیداوار کی کمی کی شکایت کی، اسے بھی حکم دیا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ حضرت ربیع بن سبیح رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ وہیں پر موجود تھے، انہوں نے عرض کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے طرح طرح کی حاجتیں بیان کی۔ پہلے نے بارش کی کمی کی شکایت کی، دوسرے نے تنگ دستی کا معاملہ رکھا، تیسرے نے نسل کی کمی کی بات کی، اور چوتھے نے زمین میں پیداوار کی کمی کی بات کی۔ چند لوگ آئے، ہر ایک نے مختلف باتیں بیان کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ آیات مبارکہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر تلاوت کی، گویا ان کا جواب دے دیا کہ استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخش دیتا ہے، استغفار کرنے سے وہ موسلادھار بارش بھی عطا کرتا ہے، استغفار کرنے سے وہ بندے کے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے، استغفار کی بدولت اولاد میں کثرت ہو جاتی ہے، استغفار کی وجہ سے اللہ جنات یعنی باغات عطا فرمائے گا، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور اس کے بعد آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا۔ یعنی تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بندگی یہ ہے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اس کے حکم پر عمل کرتا رہے، عبادت کرے، ریاضت کرے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ بندگی یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بھی اطاعت کرے، کیونکہ یہ رب کا حکم ہے۔ رب نے اطاعت کا حکم دیا اپنی بھی اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی بھی، اور جو رب کے حکم پر عمل کرتا ہے وہ گویا کہ رب کی بندگی کر رہا ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی عبادت سے رب کا شکر ادا کیجئے، کیونکہ یہ اس کی توفیق سے ہے۔ اور اسی طرح گناہوں پر معافی کے لیے استغفار کی کثرت بہت ضروری ہے۔ مختلف وباؤں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، تنگ دستیوں میں، مصیبتوں میں، ہر حال میں جو بھی معاملہ آ جاتا ہے، استغفار کی کثرت بہت ضروری ہے۔ استغفار کی کثرت بندے کے رزق میں برکت دیتی ہے، استغفار کی کثرت وبائیں دور کر دیتی ہے، پریشانیاں دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا، رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا۔